ضرورتوں کے حاصل ہونے میں حلال راستہ اختیار کرنا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، حلال راستہ اپنانا، حرام سے بچانا، اسراف سے نکلنا، سنت پر اپنی زندگی کو لانا۔ اس لیے کہ حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے۔ کھانا اچھا کھائے آدمی تو طاقت بنے گی، خوشی بنے گی۔ آدمی سڑا ہوا کھانا کھائے تو آدمی کے لیے فوڈ پوائزن ہو جائے گا، جلاب ہو جائے گا، قے ہو جائے گی، پھوڑی پھوسی نکل جائے گی، اس لیے کہ سڑا ہوا کھانا پیٹ میں چلا گیا۔ ایسی حلال اور حرام کی تاثیر ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میری دعوت کا ایک نیک آدمی نے اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں تہجد پڑھنے کا مجھے مزہ آیا۔ جب حلال زندگی میں آئے گا تو عبادت سوجے گی اور عبادت کی طرف رغبت ہوگی، عبادت کی طرف طبیعت چلے گی، عبادت میں جان پیدا ہو جائے گی۔ اور جب حرام زندگی میں آ جائے گا تو اس کی وجہ سے عبادت کی رونق ختم ہو جائے گی۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ غلط آدمی کے یہاں میری دعوت ہوئی، اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں میرے اندر برائی کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس لیے اپنے کھانے کمانے کی لائن کو صاف ستھری بنانا، سنت طریقے پر لانا، حلال سے کمانا، اسراف سے بچانا اور حرام سے اس کو بچانا، یہ ہمارے لیے تائید ہے اور تعلیمات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے اپنے معاملات کو اچھے سے اچھے بنانا، ہر آدمی اپنے کاروباری لائن کو علماء پر پیش کریں تاکہ علماء سے معلوم کرے کہ اس میں کوئی غلط چیز ہو تو ختم کرے، کوئی مشتبہ چیز ہو تو اس کو ختم کرے، کوئی حرام ہے تو اس کو ختم کرے۔ اس لیے کہ حرام کے ساتھ کبھی بھی اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہو سکتی ہے، نہ فرد کے ساتھ، نہ جماعت کے ساتھ اور نہ کسی قوم کے ساتھ بھی۔ صرف حلال کے ساتھ اللہ کی طرف سے برکت ہے اور اللہ کی تائید اور مدد ہے۔ اس لیے اپنے کھانے کمانے کی لائنوں کو اچھے سے اچھی بنانا، اسی کے ساتھ میں اپنے اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا خلاصہ چند باتوں میں بتایا ہے، فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو، درگزر کرو۔ اور فرمایا جو رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو، اس لیے کہ رشتہ داری قیامت کے دن اللہ سے کہے گی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جس نے مجھے دنیا میں توڑا اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے اور اس کو کاٹ دے۔ اس لیے ہر حال میں رشتہ داریوں کو نبھانا، اور رشتہ داریوں کو نبھانے کے لیے کتنا ہی اپنے آنکھ پر برداشت کرنا پڑے تو برداشت کر کے رشتہ داری کو خراب نہیں کرنا چاہیے، ہر حال میں رشتہ داریوں کو نبھانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ فرمایا جو تمہیں کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ، جو کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ فرمایا یہ اولین اور آخرین کے اخلاق ہے۔ اسی لیے صحابہ دنیا میں جو پھرے ہیں وہ ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ دنیا میں پھرے ہیں۔ یہ تین بنیادیں ان کی پھرنے کی، ایمان، اعمال اور اخلاق کے ساتھ میں۔ اسی کے ساتھ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو بنانا اور آخرت کو بنانا، کہ دنیا میں ہم کیسے جئیں گے؟ فرمایا ایسے جئیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہماری آخرت بن جائے۔ ہر قدم پر یہ سوچیں گے کہ اس قدم سے میری آخرت بنے گی یا اجڑے گی۔ تو آخرت کے بنانے والا ہر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا، اللہ کو راضی کرنے کی جذبے کے ساتھ ہر عمل کو کرنا کہ اللہ راضی ہو جائے، ہماری آخرت بن جائے۔ ہماری دنیا میں آنے کی غرض ملک و مال نہیں ہے، بلکہ ہماری غرض دنیا میں آنے کی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہماری آخرت بن جائے۔ اس لیے میرے دوستو، ایک تو سب سے پہلی غرض جو ہر انسان کے مقصد کے درجے کی ہے، دوسرا مقصد بہت زیادہ آواز ہے، تھوڑا کم کر۔ دوسری چیز میرے دوستو مقصد کی یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بناتے ہوئے اپنے گھرانے میں دینداری لانے کی فکر، محنت، دعا کے ساتھ رہے۔ اپنے محلے میں دینداری آئے، ہمارے پڑوس کے محلوں میں، بستیوں میں، اطراف کی دین آئے، ہمارے شہر میں، ملک میں آئے، اور عالم کے چپے چپے میں دین زندہ ہو جائے۔
اس کی فکر، محنت اور دعا کے ساتھ جینا، یہ ہر ایمان والے کی دوسری ضرورت ہے، دوسرا مقصد ہے اور زندگی کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری اس کو کہتے ہیں کہ پوری ہو جائے تو اللہ کی بڑی بڑی مددیں ہو جائے، اس کو ذمہ داری کہتے ہیں۔ اور اگر ذمہ داری پوری نہ ہو تو اللہ کی طرف سے پوچھ بھی ہو جائے، ایسے مسائل اور ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ جینا بھی مشکل ہو جائے اور دین پر رہنا بھی مشکل ہو جائے، یہاں تک کہ ایمان کے لالے پڑ جائے، ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہے تو ایسے حالات دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اور ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے تو اللہ کی مدد سے دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو دین پر اور دین کی محنت پر اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ہر ایمان والوں کو یہ دونوں ذمہ داری سمجھاتے ہیں۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو پابند بنائیں ان تمام احکامات کا جو اللہ کی طرف سے آپ کو دیے گئے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کے بھی ذمے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بنائیں، استقامت والی بنائیں اور پابندی والی بنائیں۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے آپ کی بھی اور پوری امت کی اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی۔ دوسری ذمہ داری اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ اللہ جل شانہ سارے ایمان والوں سے مخاطب ہے، قیامت تک آنے والے ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن کر دنیا میں جیو۔ تو اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کیا ہے کہ اپنی زندگی کو ذاتی دینداری بناتے ہوئے اپنے گھرانے سے لے کر عالم کے دیندار بننے کی فکر کرنا، محنت کرنا اور دعا کرنا، یہ تین چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں، فکر، محنت اور دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات جو بیان کیے گئے اس میں سے بعضی صفات میں یہ آتا ہے کہ آپ دائم الفکر متواصل الاحزان لیست لہ راحہ، فرمایا آپ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، آپ ہمیشہ غمگین رہتے تھے اور آپ کو کبھی کسی کروٹ چین نہیں تھی، راحت نہیں تھی، ہمیشہ آپ کام میں رہتے تھے۔ اس لیے دین کی نصرت ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے جب دین کے بڑے مددگار ہو گئے، کچھ سالوں کے بعد دعوت کا کام شروع ہونے کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی ذمہ داری ملنے کے بعد جب دین کے مددگار بڑھے اور ہجرت وجود میں آئی اور انصار کھڑے ہوئے، تو اس وقت میں انصار کے دل میں یہ بات آئی کہ کام کے شروع میں کام کے تقاضے بہت تھے اور کام کرنے والے تھوڑے تھے، تو سارے تقاضے ہمارے پر ہی آتے تھے، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے باغات کی دیکھ بھال میں کمی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے باغات میں کچھ ویرانی سی آئی ہوئی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی چھٹی دے دے اور تھوڑی سی ہم کو مہلت دے دے تو ہم اپنے باغات کی دیکھ بھال کر کے ہم واپس آ کر کے کام میں لگ جائیں۔ ابھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اللہ کی طرف سے قرآن اتر رہا ہے، انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ دین کے لیے اپنی جان اور مال کو لگاتے رہو اور خرچ کرتے رہو، لگے رہو اور لگاتے رہو، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ دین کی محنت کو چھوڑ کر اپنی دنیا کے سنوارنے کے لیے تمہارے جانے کی جو بات دل میں پیدا ہو رہی ہے، یہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ اس لیے کہ جس راستے پر تم جانا چاہ رہے ہو وہ راستہ غیر یقینی ہے زندگیوں کے بنانے کا، اور بہت لمبا راستہ ہے کہ صدیاں بیت جائیں گی اور نسلیں ختم ہو جائے گی اور تمہارے مسائل حل نہیں ہوں گے، اور یہ راستہ جس راستے پر تم ہو یہ بہت ہی شارٹ کٹ راستہ ہے اور زندگیوں کے بنانے کا یقینی راستہ ہے۔ تھوڑے سے عرصے میں تمہارے سارے مسائل یقینی طور پر حل ہو جائیں گے اور مختصر عرصے میں ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو اور نیکی کے راستے پر چلتے رہو، اللہ نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ دو بنیادیں ہیں جو مقصد کے درجے کی ہر ایمان والے کی، ایک تو دعوت ہے اور ایک عبادت ہے، ایک استقامت ہے، ایک نصرت ہے، ایک دین ہے، ایک دین کی محنت ہے۔ اگر یہ دو بنیادیں امت میں زندہ رہے گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد امت کے ساتھ رہے گی، اور اگر یہ دو بنیادوں میں کمی ہو جائے گی تو اللہ کی مدد روٹ جانے کی وجہ سے امت کے بعد جتنے ہی دنیاوی لائن کے وسائل ہو، لیکن وسائل سے ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے، جیسے اس وقت میں نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ وسائل اسی وقت میں حل ہوں گے جب امت مقصد پر آئے گی۔
اس لیے میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ان دو بنیادوں پر اٹھایا ہے، اور ان دونوں بنیادوں پر اٹھانے کے لیے اس دنیا میں اللہ نے جس چیز کو سبب بنایا ہے وہ محنت کو سبب بنایا ہے، اس لیے کہ دنیا محنت کی جگہ ہے، یہ دنیا محنت کی جگہ ہے، ہر کام کے پیچھے محنت ہے، معمولی دنیا کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو محنت کرنا پڑے گی، اس لیے کہ دنیا کو محنت کی جگہ اللہ نے بنایا ہے۔ پوری دنیا میں جو نقشہ قائم ہوا ہے دنیا کی ترقی کا، چمک دمک کا، یہ رونق کا، یہ ایسا ہی اندھادھن نہیں بنا ہے، بلکہ میرے دوستو انسانوں کی اس کے پیچھے محنت لگی ہے، انسانوں کی جان مال لگی ہے، انسانوں کی صلاحیتیں اس کے پر لگی ہے، اپنی آخرت دنیا کو برباد کر کے اس کے پیچھے لگے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا کی یہ رونق اور چمک دمک بنی ہے۔ اگر آج سے 100 سال پہلے انسانوں کو یہ بتا دیا جاتا کہ 100 سال کے بعد دنیا کا یہ نقشہ ہوگا تو کوئی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا، لیکن آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ترقی نظر آ رہی ہے یہ انسانوں کی محنت کا ثمرہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو محنت کی جگہ بنایا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو بنانے کے لیے اور امت جن مسائل سے دوچار تھی ان مسائل سے نکالنے کے لیے آپ نے ان کی محنت کا رخ صحیح کیا ہے، یاد سب کیا ہے، یہ اچھی طرح سمجھنا ہے۔ آپ اور ہم بخوبی یہ جانتے ہیں کہ آپ کی بعثت اس زمانے میں ہوئی ہے جس زمانے میں جہالت آخری درجے کی تھی اور گمراہی آخری درجے کی تھی، یہاں تک کہ آپ کے زمانے کا نام زمانے جاہلیت ہے، کہ زمانے جاہلیت میں آپ کی بعثت ہوئی ہے، کہ لوگ ننگا طواف کرتے تھے، بیت اللہ میں اللہ کے علاوہ 360 کی پوجا ہوتی تھی، یہ جہالت ہے، یہ گمراہی، اس درجے کی گمراہی تھی، اور گمراہی اور جہالت کی وجہ سے ساری انسانیت کے سارے مسائل الجھے ہوئے تھے، کوئی چول اپنی جگہ پر فٹ نہیں تھی، ساری چول اپنی جگہ سے ہلی ہوئی تھی۔ اب یہ سارے مسائل حل ہو جائے اور جہالت ختم ہو جائے اور گمراہی ختم ہو جائے، اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا پیغام دے کر آپ کو دعوت اور دعا دے کر کے بھیجا، اور آپ نے امت میں کام شروع فرمایا۔ دن میں محنت ہے، رات کو اللہ کے سامنے دعا ہے، اسی لیے آپ کو حکم ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے آپ اٹھے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں، اور رات کو کیا کریں، قم اللیل الا قلیلا، رات کو لمبا وقت اللہ کے سامنے آپ کھڑے رہیں۔ یہی دو کام آپ کو دیے گئے۔ آپ کے ساتھ کوئی طاقت نہیں ہے جس سے دنیا میں کوئی چیز چلا کرتی ہے، وہ کوئی وسائل آپ کے ساتھ نہیں ہے، صرف آپ کے پاس جو طاقت دی گئی وہ دعوت اور دعا کی طاقت دی گئی کہ آپ لوگوں میں چل پھر کر کے سب سے پہلے لوگوں کو اللہ سمجھائیں، اللہ کو ساتھ لینے کے لیے اللہ کے حکموں پر چلنے کا نفع سمجھائیں، بے حکمی کا نقصان سمجھائیں، اور ان کو آپ آخرت سمجھائیں، یہ بنیادیں آپ لوگوں کو سمجھائیں، اور رات کو ہمارے سامنے آپ آہوزاری کریں، ہماری رحمت کو بندوں کی طرف متوجہ کریں، اور دن میں مندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ آپ کا یہی کام ہے۔ رہا آگے کے کام، وہ سارے مسائل ہم اپنی قدرت سے حل کریں گے، اس لیے کہ اللہ کی قدرت بھی بڑی، اللہ کی حکمت بھی بڑی۔ اللہ جو بھی کام کرتے ہیں حکمت سے کرتے ہیں، اور اپنی قدرت کاملہ سے اور قاہرہ سے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ جو لوگ آپ کی طرف آتے چلے گئے، آپ نے ان کو ایک محنت سے گزارا، اور مکہ مکرمہ میں 13 سالہ جو آپ کی زندگی ہے وہ انفرادی دعوت کا نظام ہے، کہ ہر ایمان والا ایمان قبول کرنے کے بعد میں لوگوں کو ایمان کی دعوتیں اپنے متعلقین کو، اپنے پڑوس کو، جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے ان کو اللہ کی طرف بلائے۔ انفرادی دعوت کا نظام 13 سالہ مکی زندگی میں قائم ہوا، لیکن 13 سالہ محنت کے نتیجے میں مکہ میں ماحول نہیں بن سکا چند 100 لوگوں کے علاوہ، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں 10 سالہ آپ کی زندگی ہے، اس کے بعد آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس 10 سالہ زندگی میں آپ نے 27 سے زیادہ سفر فرمائے، کم و بیش وقت میں۔ کن حالات میں سفر فرمائے کہ آپ کے گھر کا یہ حال ہے کہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں اور آپ کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، ایسے حالات میں آپ نے سفر فرمائے۔ صحابہ کا حال یہ ہے کہ پوری سب کی سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے،
اور ایسی حالت میں ان کے 150 سفر کرائے 10 سال کے اندر بھی، نزدیک اور دور کے، چھوٹی بڑی جماعت بنا کر کم زیادہ وقت کے لیے، غرض یہ کہ جتنا ضرورت تھی اس ضرورت کے مطابق مدنی زندگی میں 150 سفر کرائے گئے، اور یہ اجتماعی دعوت کا نظام آپ نے مدینہ منورہ میں قائم فرمایا۔ یہ 13 سالہ مدنی اور مکی زندگی کے اندر میں آپ نے امت کو دعوت میں لگایا، اور دعوت میں لگا کر کے سب سے پہلے ان کی محنت کا رخ صحیح کیا، اس لیے کہ محنت صحیح ہو جائے گی تو زندگیوں کا رخ صحیح ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، جب تک محنت صحیح نہ ہو جب تک زندگیوں کا رخ صحیح نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی مخلوق پر پوری طاقت لگائے اور اس کا رخ خالق کی طرف ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مال پر پوری طاقت لگے اور اس کا رخ اعمال کی طرف ہو، عوامل کی طرف ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کی پوری طاقت دنیا پر لگے اور اس کا رخ آخرت کی طرف ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو بنانے کے لیے اور پوری انسانیت کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے محنت کا رخ صحیح فرمایا۔ تو محنت کا کیا رخ آپ نے صحیح فرمایا، یہ سمجھنا ہے۔ محنت کا رخ آپ نے یہ صحیح فرمایا کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال دعوت پر اتنی لگائے جتنا دعوت کا تقاضا ہے۔ دعوت پر جان مال کتنے لگائیں کہ بھائی کتنے لگائیں؟ جتنا دعوت کا تقاضا ہے۔ ہم اپنے گھر کاروبار میں کتنے لگتے لگاتے ہیں؟ جتنا تقاضا ہے اتنے لگتے لگاتے ہیں تو سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا رخ صحیح کرنے کے لیے ہر ایمان والا جو آپ کی دعوت پر ایمان میں آیا اس کی جان مال کو دعوت پر اتنی لگوائی جتنا دعوت کا تقاضا تھا۔ اس لیے پوری 23 سالہ جتنی تشکیل ہے وہ تقاضے کی تشکیل ہے۔ اچھی طرح حیات الصحابہ کو ہم پڑھیں کہ ساری تشکیل تقاضے کی تشکیل ہے، جتنا تقاضا اتنی تشکیل۔ دوسری بنیاد جس پر آپ نے پوری امت کی جان مال لگائی ہے وہ عبادت ہے، کہ ہماری عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے اور ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے۔ اس کے لیے ہر ایمان والا اپنی جان مال عبادت پر اتنی لگائے کہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے، عبادت امت میں زندہ ہو جائے۔ ہر ایمان والے کی جان مال دعوت پر لگوائی گئی تقاضے کے بقدر، عبادت پر لگوائی گئی تقاضے کے بقدر۔ جتنا تقاضا ہے اتنا عبادت میں اپنی جان مال لگانا تاکہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے۔ تیسری لگانے کی بنیاد اخلاق ہے کہ اپنی جان مال کو اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے پر لگائیں گے، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، مقروضین پر، بیماروں پر، مدیونین کے اوپر، ان کی ضرورتوں کے ہاتھ بٹانے میں اور ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے میں اپنی جان مال لگائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، یہ اچھے اخلاق کے ساتھ متصف ہو کر زندگی گزارے گا۔ اس لیے اپنی جان مال اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے پر اتنی لگائے جتنا اخلاق کا تقاضا ہے۔ یہ 3 بنیادیں ہیں جس کو امت کے سنبھلنے کی بنیاد ہے، اور آپ نے پوری امت کو ان 3 بنیادوں پر لگایا ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال دعوت پر لگائے، عبادت پر لگائے، اخلاق پر لگائے، جتنا لگائے جتنا اس کا تقاضا ہے۔ عملی طور پر اسی پر اٹھایا، جب کبھی سمجھانے کا موقع آیا تو یہی باتیں سمجھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ، نماز، اور نماز کہہ کر پورا دین، پوری عبادت کو مراد دیا۔ فرمایا ثم بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کو کہہ کر کے پوری اخلاقی لائن کو بیان فرمایا۔ فرمایا ثم، فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو مٹانا اور کھپانا۔ فرمایا یہ تیسری بنیاد ہے۔ دعوت، عبادت اور اخلاق، یہ 3 بنیادیں بیان فرمائی۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، جاتے ہوئے یہ فرما رہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہیو اور اس کا اہتمام کرتے رہیو، یعنی اپنے دین کو ضائع نہ کریو، اپنی عبادت کو ضائع نہ کریو۔ دوسری بات فرمائی وما ملکت ایمانکم، وہاں ماں باپ کو بیان کیا یا سب سے نیچے کی طبقے کو بیان کیا کہ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھو۔ اور آخری بات فرمائی انفذوا جیسے اسامہ، انفذوا جیسے اسامہ،